السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم البلاغہ یعنی بلاغت کی کلاس میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ اس سے پہلے بلاغت کی ہم لوگوں کی 3 کلاسیں ہو چکی ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے اقسام البلاغہ۔ کیا پڑھیں گے؟ اقسام البلاغہ۔ اس سے پہلی کلاس میں ہم نے بلاغت کی تعریف دیکھی تھی، اسی کے ساتھ بلاغت کے جو عناصر ہیں اس کو بھی ڈیٹیل سے ہم نے سیکھا۔ آج کی کلاس میں ہم بلاغت کی قسموں کو یعنی بلاغت کے اقسام کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، پورے علم البلاغہ میں یعنی بلاغت میں اقسام البلاغہ جو بلاغت کی قسمیں ہیں اسی پر ساری بلاغت گھومتی ہے۔ بلاغت میں بنیادی طور پہ 3 علم آتے ہیں۔ کتنے علم آتے ہیں؟ 3۔ پہلا آپ کا کیا آئے گا؟ پہلا آپ کا آتا ہے جو کہ آپ لوگوں کے اسکرین پہ دکھ بھی رہا ہے، وہ ہے آپ کا علم بیان۔ کیا ہے؟ علم بیان۔ نمبر 2 پہ کیا آئے گا؟ علم المعانی۔ کیا آئے گا؟ علم معانی۔ اور نمبر 3 پہ کیا ہے؟ علم بدیع۔ اگر ہم ان تینوں کو اچھے سے تینوں علم کو اچھے سے سیکھ لیتے ہیں تو ہمیں بلاغت آ جاتی ہے۔ تو آگے ہم سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ دیکھیے، آپ لوگوں کو جو اسکرین پہ دکھ رہی ہے یہ سلائیڈ، اس میں اوپر آپ لوگوں کا ٹیلی گرام چینل ہے۔ جو کچھ کلاس آپ لوگوں کو لی جاتی ہے اس کی PDF آپ یہاں سے حاصل کر کے اس کا ریویژن کر سکتے ہیں، اس کا اعادہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک بھی کریں، کوئی کمنٹ ہے، کوئی سجھاؤ ہے، کوئی مشورہ ہے وہ بھی دیں، دوستوں کی بھی بتائیں، ان کو شیئر کریں۔ کیونکہ دیکھیے، بلاغت ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تب آپ کی تحریر میں اگر آپ عربی سمجھنا چاہتے ہیں گہرائی سے، تبھی آپ اس کی نزاکت کو، اس کی اچھائی کو، یعنی کس طرح کتنی اچھے انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے بلاغت سیکھ لی۔ کیونکہ قرآن کے جتنے الفاظ ہیں اس میں کیا معنی ہیں اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے معجزے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بلاغت کو سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ بلاغت نہیں جانتے تو آپ اس کی اچھائی کو، اس کی باریکی کو، یعنی قرآن کی اسی طرح کوئی بھی تحریر ہو اس کو آپ اچھے سے سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس لیے ایک کلاس آپ لوگوں کی بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ ہائر اسٹڈی میں ہیں یعنی MA کر رہے ہیں تو نیٹ JRF کے پیپر میں بھی باقاعدہ علم البلاغہ ایک یونٹ ہے، اس میں سے سوالات آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بیل آئیکن ہے بغل میں، اس کو بھی دبا لیں گے تو جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گا۔ آگے چلتے ہیں کلاس کی جانب۔ دیکھیے، ہم بلاغہ یعنی علم البلاغہ کی کیا سیکھ رہے ہیں؟ اقسام البلاغہ، بلاغت کی قسمیں۔ کتنی قسمیں ہم نے دیکھی تھی؟ 3 قسمیں۔ اس میں سے پہلے آپ کی کیا ہے؟ نمبر 1 پہ آتی ہے علم البیان۔ کیا ہے؟ علم البیان۔ تو اب سب سے پہلے علم البیان کی تعریف دیکھیں گے۔ علم بیان کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے، البیان علم یعرف به ایراد المعنی الواحد بطرق مختلفہ فی وضوح الدلالۃ علیہ وہو منحصر فی 3 ابواب۔ دیکھیے، علم بیان ایک ایسا علم ہے جس کے اندر باقاعدہ 3 باب
यानी 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन आते हैं? उसमें से एक आता है तशबीह, जिसको आपने पहले पढ़ भी रखा है। नंबर 2 पे आता है मजाज, और नंबर 3 पे किनाया। तो इल्म बयान किसकी किस्म है? बलागा की किस्म है। और इल्म बयान में 3 किस्में आती हैं, यानी 3 बाब आते हैं। कौन कौन? एक तशबीह, दूसरे मजाज, तीसरे किनाया। आपके नेट JRF के पेपर में भी इस तरह आ सकता है कि ये जो तशबीह है या मजाज है, किनाया है, किसके अंदर आता है? किसके अंदर आएगा? इल्म बयान के अंदर। तो इल्म बयान की जो तारीफ़ बयान की गई है, उसका तर्जमा उर्दू में हम देखते हैं। देखिए, अल बयान इल्मुल बयान क्या है? एक ऐसा इल्म है युरफ़ु बिही, जिसके ज़रिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। किसको? इरादुल माना वाहिद, यानी एक माना की अदायगी को। किस तरह से? बितुरुकिन मुख्तलिफ़ा, यानी अलग अलग तरीक़ों से, यानी अलग अलग तरीक़ों के साथ। फ़ी उज़ूहि दलालत अलैहि, यानी दलालत की वज़ाहत में, अलैहि उस पर, यानी उस माना पर। इल्म बयान में क्या होता है? कोई एक माना है, यानी कोई एक इबारत है, उसके हम अलग अलग माने निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। बितुरकिन मुख्तलिफ़ा, अलग अलग तरीके से। फ़ी उज़ूहि दलालत अलैहि, यानी दलालत की वज़ाहत में उस पर, यानी उस माना पर। आगे क्या है? वहुवा मुनहसिरुन फ़ी सलासति अबवाबिन, इसमें कितने बाब पाए जाते हैं? 3 चैप्टर। पहला क्या है? तशबीह, दूसरा क्या है? मजाज, तीसरा क्या है? किनाया। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अगर कोई भी पूछे इल्म बयान किसकी किस्में हैं, आप कहेंगे बलागा की किस्म है। और इसी तरह तशबीह और मजाज और किनाया किसके बाब में आते हैं? इल्म बयान में आते हैं। आगे चलते हैं, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बलागत की जो दूसरी किस्म थी, अक़सामुल बलागा में से उसकी दूसरी किस्म क्या थी? दूसरी किस्म थी इल्म मानी। पहला बयान हो गया, दूसरा क्या है? इल्म मानी है। तो इल्म मानी क्या है? उसकी तारीफ़ हम देखते हैं। हुआ इल्मुन, वो भी एक इल्म है। तो अर्रफ़ु बिही, जिसके ज़रिए हम जानते हैं, यानी जाना जाता है। किसके ज़रिए? इल्म मानी के ज़रिए। अहवालुल लफ्ज़िल अरबी, यानी कोई अरबी लफ्ज़ है, उसके अहवाल को, उसकी हालत को। अल्लती बिहा, जिसके ज़रिए युताबिकुल लफ्ज़ क्या होता है? मुताबिक होता है। किसके? मुख्तज़ल हाल, यानी इक्तिज़ाए हाल के। इक्तिज़ाए हाल का मतलब हमने इससे पहली क्लास में सीख रखा है कि सिचुएशन जिस चीज़ को दलालत करती है, उसके अकॉर्डिंग हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो इल्म मानी की तारीफ़ आपने देख लिया। आगे हम स्लाइड में देखेंगे इल्म मानी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने इल्म बयान देखा। इल्म बयान में हमें तशबीह, मजाज और किनाया मिला। इल्म मानी की हमने तारीफ़ देखी। आगे चलते हैं, अब आगे किसकी तारीफ़ देखेंगे? आगे हम देखेंगे इल्म बदी की। किसकी? इल्म बदी की। 3 ही इल्म हैं, इल्म बयान, इल्म मानी और इल्म बदी। इल्म बदी की तारीफ़ देख लेते हैं। हुआ इल्मुन, वह ऐसा इल्म है, तो अर्रफ़ु बिही, जिसके ज़रिए जाना जाता है, अहवालुल लफ्ज़िल अरबी, यानी अरबी लफ्ज़ के अहवाल, यानी हालत को, सिचुएशन को। बेएतबारी अल मुहस्सनात लफ्ज़िया, इसमें क्या है? 2 किस्में पाई जाएंगी। एक ये कि मुहस्सनात लफ्ज़िया, यानी लफ्ज़ी तौर पर ख़ूबसूरती। दूसरा क्या है? अल मानविया, यानी मानवी, यानी उसकी जो मीनिंग निकलती है उसके तौर पे उसकी खूबसूरती। तो आगे स्लाइड में हम देखेंगे। नंबर 2 पे क्या था? इल्म मानी। अब इल्म मानी में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम देखेंगे। देखिए, इल्म मानी में एक ख़बर और इंशा। ख़बर इंशा आपने नहव की किताबों में पढ़ा होगा कि जुमला ख़बरिया कौन होता है, जुमला इंशाइया कौन होता है।
تو خبر اور انشاء کس کے اندر آتی ہے؟ علم معانی کے اندر. اسی طرح قصر کس کے اندر آئے گا؟ علم معانی کے اندر. آگے ہم ڈیٹیل سے سب کی تعریف اور سب کی مثالیں دیکھیں گے. ایک فصل اور وصل، کہاں فصل کریں گے کہاں وصل کریں گے، ایک کس کے اندر آئے گا؟ علم معانی. اسی طرح ایجاز، یعنی کم لفظ میں زیادہ باتیں کہہ دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاز کہتے ہیں. قرآن میں بہت سی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی جس میں ایجاز سے کام لیا گیا ہے. تو ایجاز کس میں آئے گا؟ علم معانی کے اندر آئے گا. اسی طرح اتناب کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے کہنا. ضرورت کم تھی لیکن اس کو ڈیٹیل سے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کو بیان کیا گیا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اتناب. مساوات، یعنی جتنے معنی کی ضرورت ہے اتنا ہی الفاظ یوز کیا جائے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مساوات. سمجھ میں آ گیا؟ ایجاز، اتناب، مساوات. اسی کے ساتھ فصل، وصل، قصر، خبر اور انشاء کس کے اندر پایا جائے گا؟ علم معانی. آگے ہم دیکھیں گے علم بدیع میں کیا کیا پایا جاتا ہے. علم بدیع میں کیا ہے؟ محسنات لفظیہ، یعنی لفظی خوبصورتی. اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں آپ کا ایک آئے گا جناس. اس کے بارے میں آگے ہم پڑھیں گے جناس کیا ہوتا ہے. نمبر 2 اقتباس، اور نمبر 3 السجع. کہتے ہیں نا مسجع عبارت ہے، تو سجع کس میں سے ہے؟ علم بدیع کے محسنات لفظیہ میں سے ہے. اب ہم دیکھیں گے اگلے سلائیڈ میں محسنات معنویہ میں کیا کیا آتے ہیں. دیکھیے محسنات معنویہ میں کیا کیا آئیں گے. ایک آپ کا آئے گا توریہ. کیا آئے گا؟ توریہ. یہ کس میں ہے؟ علم بدیع کی محسنات معنوی میں سے ہے. اسی طرح طباق، اور اسی طرح مقابلہ کے بعد حسن تعلیل، اور تاکید المدح بما یشبہ الذم، یعنی مدح کی تاکید کرنا اس کے ذریعے جو ذم کے مشابہ ہے. اسی طرح وعکسہ، اس کے برعکس. آخر میں کیا ہے؟ اسلوب الحکیمی، یعنی حکیم کے اسلوب. اتنی ساری قسمیں ہم نے پڑھ لی. یعنی علم بیان میں 3 قسمیں آئیں، 3 باب آئے، 3 چیپٹر آئے. اسی طرح علم معانی میں ہم نے دیکھا کہ کون کون چیزیں آتی ہیں، اور اس کے ساتھ علم بدیع میں بھی اس کی 2 قسمیں تھیں. علم بدیع میں ایک محسنات لفظیہ میں ہم نے دیکھا کیا کیا آتا ہے. اسی کے ساتھ محسنات معنویہ میں بھی ہم نے دیکھا کیا کیا آتا ہے. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم آگے ہر ایک چیپٹر، ہر ایک باب، ہر ایک جو قسمیں اس کی نکل کے آتے ہیں، جس میں جو آتا ہے سب کے بارے میں آسان لفظوں میں سمجھیں گے. امید ہے کہ اگر آپ پوری سلائیڈ دیکھتے ہیں تو بلاغت میں کہیں مار نہیں کھائیں گے. تو آخر میں جو سلائیڈ دکھ رہی ہے، یہ ٹیلی گرام چینل ہے، اس سے جڑے نہیں ہیں تو جڑ جائیں. اسی کے ساتھ جاتے جاتے لائک کر کے جائیں، کمنٹ کریں، اور کوئی مشورہ ہے تو اس کو بھی دیں. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں. تو بس آج کی کلاس میں اتنا ہی. اب آگے ہم پورا ڈیٹیل سے پڑھیں گے تشبیہ کی قسمیں، اسی کے ساتھ مجاز کے ساتھ کنایہ کے بعد آگے جو علم بدیع اور علم معانی کی جو قسمیں ہیں اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو بس آج کے کلاس میں اتنا ہی. اگلی کلاس میں پھر نئے ٹاپک کے ساتھ یعنی تشبیہ کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مع السلامہ، الی اللقاء.